إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں مجھے آپ حضرات کے سامنے جس عنوان کے تحت گفتگو کرنی ہے وہ عنوان ہے حقیقی مومن کی پہچان۔ انشاءاللہ العزیز کتاب و سنت کی روشنی میں اس موضوع کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے، کتاب و سنت کے مطابق بیان کرنے، ہم سب کو حق بات سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات، ہم سب مسلمان ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہم سب مومن ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ اسلام ہم جانتے ہیں کہ اس کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے جو ظاہری چیزوں سے تعلق رکھتا ہے۔ کلمہ طیبہ کے ساتھ ساتھ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اسلام ہے۔ لیکن ایمان ایسی چیز ہے کہ جس کا اکثر حصہ ظاہری چیزوں سے نہیں بلکہ باطنی چیزوں سے تعلق رکھتا ہے۔ الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ کی ذات پر یقین رکھو۔ اللہ پر ایمان کیا مطلب؟ یعنی اللہ کی ذات پر یقین رکھنا ہے، اللہ کی ربوبیت پر، اللہ کی الوہیت پر، اللہ کی اسماء و صفات پر ہمیں اور آپ کو ایمان رکھنا ہے۔ کوئی ہے جس نے اس کائنات کو رچایا ہے، بسایا ہے، کوئی ذات ہے جو اس کائنات کے پورے نظام کو چلا رہی ہے، اگرچہ ہم نے دیکھا نہیں ہے، اس کا تعلق باطن سے ہے۔ وَمَلَائِكَتِهِ، اور اللہ کے فرشتوں پر ایمان لے آؤ۔ یہ فرشتے بھی دکھائی نہیں دیتے ہیں لیکن یہ اللہ کی نورانی مخلوق ہے، یہ وہی کام کرتے ہیں جن کو کرنے کا حکم اللہ رب العالمین ان کو دیتا ہے۔ اللہ کی کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتے۔ کچھ فرشتے ہیں اللہ کے حکم سے بارش برساتے ہیں، کچھ فرشتے روح قبض کرتے ہیں، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اللہ کے احکامات کو انبیاء کرام تک لے کر کے آتے ہیں۔ کچھ فرشتے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اچھوں کو بھی لکھتے ہیں، بروں کو بھی لکھتے ہیں۔ کچھ فرشتے ہیں جو ماں کی پیٹ میں بچے کی تقدیر کو لکھنے کے لیے مقرر ہیں۔ ان باتوں کے اوپر ایمان رکھنا واجب اور ضروری ہے، اور اس کا تعلق بھی باطن سے ہے۔ وَكُتُبِهِ، کتابیں اگرچہ ہمیں دکھائی دے رہی ہیں لیکن ہمیں معلوم نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تورات کب اتری تھی، انجیل عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر کب اتری تھی، اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر کب اتری، ہم کو اس کا علم نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن مجید کا نزول کب ہوا، تو ان باتوں کا ہمیں علم نہیں، لیکن ایمان رکھنا ضروری ہے، یقین کرنا ضروری ہے کہ تورات بھی آسمانی کتاب ہے، زبور بھی آسمانی کتاب ہے، انجیل بھی آسمانی کتاب ہے، صحف ابراہیم بھی آسمانی کتاب ہے، لیکن ان چاروں کتابوں کے اندر تحریف ہو گئی ہے۔ ان کے ماننے والوں نے ان کے اندر رد و بدل کر دیا ہے، اس لیے ان کے اوپر عمل ضروری نہیں ہے، ان کے اوپر عمل نہیں کرنا ہے۔ قرآن ایک ایسی واحد کتاب ہے جس کے اندر کوئی چینجنگ نہیں۔ دنیا کی پوری طاقت مل جائے اور اس کے اندر چینجنگ کرنا چاہے
پھر بھی نہیں کر سکتی ہے، یہ قرآن ہے، قرآن کے ہر حکم کے اوپر عمل کرنا واجب اور ضروری ہے۔ تو آسمانی کتابوں کے اوپر ایمان لانا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ وَرُسُولِهِ، اللہ کے رسولوں پر ایمان لے آؤ۔ رسول اس دنیا کے اندر آئے مگر ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن ہمیں اس بات کو ماننا ہے، یقین کرنا ہے کہ انبیاء کرام آئے اللہ کے پیغامات کو لے کر کے، اور اللہ کے پیغام کو انہوں نے اپنی اپنی امت تک پہنچایا ہے۔ اس بات پر ہمیں اور آپ کو ایمان رکھنا ہے۔ وَتُؤْمِنُ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر بھی ایمان لے آؤ۔ آئندہ گھڑی ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کون سا حادثہ ہونے والا ہے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے، لیکن جو کچھ بھی ہوگا اس سے ہم بچ نہیں سکتے ہیں۔ وہ ہماری تقدیر کا حصہ ہے، وہ ہماری قسمت کا حصہ ہے، ہم اس سے بچ نہیں سکتے ہیں۔ اگر ہمیں بخار آنا ہماری قسمت میں لکھا ہے تو آ کر کے رہے گا، اگر موٹر سائیکل سے گرنا یہ ہماری قسمت میں لکھا ہے تو ہو کر کے رہے گا، ایکسیڈنٹ ہماری قسمت میں ہو کر کے رہے گا، تجارت میں، کاروبار میں، بزنس میں اگر منافع لکھا ہے ہو کر کے رہے گا، نقصان لکھا ہے تو ہو کر کے رہے گا۔ تو تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لانا یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ تو ارکان اسلام، اسلام کے ظاہری چیزوں پر عمل کرنے کا نام اسلام، اور اسی طریقے سے عمل کرنے والے کو مسلمان کہا جاتا ہے، اور اسی طرح چھپی ہوئی چیزوں پر یقین کرنے اور بھروسہ کرنے کا نام ایمان ہے، اور اسی ایمان کے لفظ سے بنا ہے مومن۔ حقیقی مومن کس انسان کو کہا جاتا ہے، مومن کی پہچان کیا ہے، مومن کیا اوصاف کیا ہے؟ ہم میں سے ہر انسان، ہر مسلمان یہ کہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں۔ حضرات، قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان آیتوں کی روشنی میں آپ دیکھیں، کیا ہم واقعی مومن نظر آ رہے ہیں؟ کیا ہم واقعی مسلمان لگ رہے ہیں؟ حضرات، ان آیتوں کے اندر غور و فکر کریں، تدبر کریں، ان آیتوں کو اپنے اندر فٹ کریں، کیا ہم واقعی مسلمان ہیں؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ اللہ رب العالمین نے ان دونوں آیت کریمہ کے اندر مومنین کے 5 اوصاف کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انما المؤمنون الذين اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، مومن وہ ہیں کہ جن کے سامنے جب اللہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، وجلت قلوبهم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے دل دہل جاتے ہیں، ان کے دل لرز اٹھتے ہیں۔ حضرات، آپ اندازہ لگائیں کتنے ایسے مسلمان ہیں، کتنے ایسے اس انداز کے مسلمان ہیں جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، کتنے ایسے مسلمان ہیں چائے کی ہوٹلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور چائے پی رہے ہوتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اپنی دکانوں میں بیٹھ کر کے کاروبار کر رہے ہوتے ہیں یا پھر موبائل چلا رہے ہوتے ہیں، اذان کی آواز آتی ہے، اللہ اکبر کی آواز آتی ہے۔ کتنے مسلمان ہیں کہ اللہ کا نام سن کر کے ان کے دل دہل جاتے ہیں، کتنے ایسے مسلمان ہیں کہ ان کے دلوں کے اندر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ حضرات، مومن کس کو کہا جاتا ہے؟ مومن کہہ دینا یہ بہت آسان کام ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہہ دینا بہت ہی آسان کام ہے، لیکن ایمان کی کسوٹی پر اپنے آپ کو رکھ کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنا یہ بہت ہی مشکل کام ہے۔ مسلمان کہہ دینا اپنے آپ کو بہت آسان کام ہے، لیکن اسلام کی کسوٹی پر اپنے آپ کو رکھ کر کے اسلام کے قوانین کے مطابق زندگی گزارنا یہ بہت ہی مشکل امر ہے۔ حضرات، تو یہ مومن کی پہلی صفت ہے، انما المؤمنون الذين اذا ذکر اللہ، کہ جب مومن کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے ان کا دل دہل جاتا ہے، ان کا دل کانپ اٹھتا ہے۔ حضرات، آئیے
اس واقعے کی طرف ہم آپ کو لے کر کے چلتے ہیں جس واقعے کو ہم نے بارہا سنا ہوگا. ہم نے ممبروں سے، محرابوں سے اور اسی طرح جلسوں سے ہم نے بارہا اس واقعے کو سنا ہوگا. اور اتنا ہی نہیں بلکہ مکتب کے بچوں کی زبانیں بھی ہم نے اس واقعے کو سنا ہوگا. لیکن حضرات، آپ اس واقعے کی روح کو جاننے کی کوشش کریں. میں آپ کو اس واقعے سے اس واقعے کی روح کو بتانا چاہتا ہوں. آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے میدان سے جنگ کر کے لوٹ رہے ہیں. ابھی راستے میں ہیں، چل رہے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے تھک چکے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا ہم اپنی تھکان کو دور کر لیتے ہیں، کہیں پر پڑاؤ ڈال کر کے ہم اپنی تھکان کو دور کر لیتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر بہت زیادہ درختوں کو دیکھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا یہاں پر پڑاؤ ڈالا جائے، یہاں پر تھوڑا آرام کر لیا جائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم آتے ہی صحابہ کرام نے اس مقام پر پڑاؤ ڈالا. چند صحابہ کرام اس درخت کے پاس سو گئے، چند صحابہ کرام اس درخت کے پاس سو گئے، چند وہاں سوئے، چند وہاں سوئے. اس انداز سے سارے کے سارے صحابہ آرام کرنے لگے، آرام کرنے کے لیے سو گئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دور جا کر کے تنے تنہا ایک درخت کے نیچے سو گئے. آپ نے اپنی تلوار درخت کے نیچے لٹکا دی. اتنے میں ایک بدبخت آیا جس کا نام حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے داسور لکھا ہے. اس انسان کا نام داسور تھا. جو لوگ اس واقعے کو بیان کرتے ہیں اور نام نہیں پتہ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ایک کافر آیا، ایک بدو آیا. لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس نام کی وضاحت کی ہے. کہا ہے کہ اس انسان کا نام داسور تھا. داسور نامی انسان آیا اور وہ 100 اونٹ کی لالچ میں پڑ گیا. اگر میں نے محمد کو قتل کر دیا میں 100 اونٹ کا مالک بن جاؤں گا، مجھے 100 اونٹ مل جائے گا. یہ سوچتے سوچتے وہ بدبخت انسان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوا اور وہ تلوار کو اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے وہ درخت کے اوپر چڑھا. درخت کے اوپر چڑھتا ہے وہ بدبخت انسان اور درخت سے جب نیچے اترنے کی تلوار لے کر کے کوشش کرتا ہے، اتر نہیں پاتا ہے. جب اتر نہیں پاتا ہے تو درخت سے جمپ مار کر کے نیچے آ جاتا ہے، درخت سے کود کر کے نیچے آتا ہے. اس کے پیروں کی آواز، اس کے پیروں کی دھمک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں پر پڑتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو جاتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کھل جاتی ہے. پیارے نبی دیکھتے ہیں بدبخت انسان تلوار لے کر کے، وہ بھی میری تلوار لے کر کے وہ انسان کھڑا ہے، وہ بدبخت کھڑا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو سنبھلتے ہیں. اپنے آپ کو سنبھل کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے ہیں. وہ بدبخت انسان کودتے ہی سوال کرتا ہے میں یعصمک منی یا محمد. وہ تو اللہ کے رسول کو رسول مانتا نہیں تھا، نبی مانتا نہیں تھا، اس لیے کہا میں یعصمک منی یا محمد. اے محمد بتاؤ آج تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ آج مجھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ تمہارے ساتھی بھی دور دور سو رہے ہیں، تم نہتے ہو، ہماری ہاتھ میں ننگی تلوار ہے. بتاؤ آج تمہیں کون بچائے گا؟ مجھ سے تمہاری حفاظت کون کرے گا؟ اس انداز کے سوالات اس بدبخت انسان نے کیا. ان تمام چیزوں کو سننے کے باوجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کوئی پریشانی کے آثار تک نہیں آئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوڑی سی مسکان آئی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا اللہ. صحیح بخاری کے الفاظ میں صرف اتنا ہی ہے کہ پیارے نبی نے اس موقع سے کہا اللہ، لیکن مسند احمد کی روایت میں اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ اس موقع سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یعصمنی، اللہ میری حفاظت کرے گا، اللہ مجھے بچائے گا. حضرات مجھے اس واقعے کی روح آپ کو یہی بتانا ہے کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے کہا کہ اللہ میری حفاظت کرے گا، اللہ مجھے بچائے گا،
اس کافر نے، اس بدبخت نے جب پیارے نبی کی زبان سے لفظ اللہ کو سنا کانپنے لگا، تھر تھرانے لگا، اس کے اوپر لرزہ طاری ہو گیا۔ حضرات وہ عرب کے کافر تھے جو اللہ کا نام سن کر کے کانپ جایا کرتے تھے، وہ عرب کے کافر تھے جو اللہ کا نام سن کر کے لرز جایا کرتے تھے۔ لیکن آج ہم مسلمان ہیں، اللہ کا نام سنتے ہیں، اللہ کا نام سننے کے باوجود بھی اللہ کا ڈر ہمارے دلوں کے اندر پیدا نہیں ہوتا۔ وہ انسان، وہ بدبخت انسان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ کا نام سنتا ہے، کانپنے لگتا ہے، تھر تھرانے لگتا ہے، تلوار چھوٹ کر کے زمین پر گر جاتی ہے۔ وہ تلوار میرے نبی، آپ سب کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں جناب بتاؤ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ وہ انسان اللہ کو تو مانتا نہ تھا، کہا کہ آپ کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، آپ ہی مجھے بچا سکتے ہیں یا پھر آپ چاہیں تو قتل بھی کر سکتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے فرمایا جاؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، نہیں لوں گا آج میں تم سے انتقام، جاؤ میں نے تم کو معاف کر دیا ہے۔ حضرات اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد کہ جب کافر انسان، عرب کا کوئی کافر پیارے نبی کی زبان سے اللہ کا نام سنتا تھا، جسم کے اندر لرزہ طاری ہو جاتا تھا، اس کے دل دہل جاتے تھے، دل کانپ اٹھتے تھے۔ لیکن آج ہم مسلمان ہیں، آج مسلمان ہیں، شراب کی دکان میں بیٹھ کر کے شراب کی بوتل کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے شراب پی رہا ہے، اللہ اکبر کی آواز آتی ہے، اذان کی آواز آتی ہے، لیکن کوئی پرابلم نہیں ہے، اللہ کا نام سن کر کے خوف خدا پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ ایک زانی زنا کر رہا ہے، زنا کے دوران اللہ کے نام کو سنتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس مسلمان زانی کے دلوں کے اندر اللہ کا احساس، اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوتا ہے۔ حضرات اس کے باوجود ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اس کے باوجود آج ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوں، میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاق کرتی تھی، کھیلتی تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ران کے اوپر سر رکھ کر کے سوئے ہوئے ہوتے تھے، میرے پیشانی کو بوسہ دیتے تھے، ہم ہنس رہے ہوتے، کھیل رہے ہوتے، اتنے میں اذان کی آواز آتی، بلال کی پکار اللہ اکبر کی آواز آتی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر سناٹا چھا جاتا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں جیسے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذان کی آواز کو سنتے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے الگ ہو جاتے، مشکیزے کے پاس جاتے، وضو کرتے اور پھر گھر سے نماز کے لیے اس انداز سے نکل جاتے تھے جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جانتے ہی نہیں ہیں۔ حضرات اللہ کا نام سن کر کے ہمارے نبی، آپ سب کے نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت اور کیفیت یہ ہو جاتی تھی۔ حضرات آج ہم ہیں، اللہ کا نام سنتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں کے اندر خوف خدا پیدا نہیں ہوتا ہے۔ آج ہمارے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج ہم اللہ رب العالمین کو سپر پاور نہیں سمجھتے، ہم اللہ رب العالمین کو طاقتور نہیں سمجھتے، اس کے باوجود ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو ایمان والے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر مومنین کی پہلی صفت بیان کی کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، حقیقی مومن وہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ مومن وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہیں زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان کے ایمان کے اندر زیادتی ہو جاتی ہے۔ حضرات آج آپ اندازہ لگائیں، ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، ہم بھی قرآن مجید کی تلاوت کو سنتے ہیں، لیکن ہمارا کتنا ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے؟ کتنے ایسے مسلمان ہیں کہ ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں،
آج امام صاحب نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، ضم سورت کی تلاوت کرتے ہیں، والتین والزیتون وطور سینین، ہم قرآن مجید کی تلاوت تو سنتے ہیں، ہمارا ایمان کتنا بڑھتا ہے، ہمارا ایمان میں کس قدر اضافہ ہوتا ہے۔ حضرات، اس کے باوجود ذرہ برابر بھی ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا، اس کے باوجود ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مومن، پکے سچے مومن کہتے ہیں۔ حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی ادائیگی کر رہے ہیں، نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ بازوں میں جو صحابی رسول کھڑے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے نکلنے والی آواز کو سنتا ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے ہنڈی کے اندر ابلنے والے پانی کی طرح آواز کو میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ جس انداز سے ہنڈی میں پانی ابلتا ہے، اسی انداز سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں سے اسی انداز کی آواز آتی تھی۔ یہ خوف خدا ہے، یہ قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد، یہ قرآن مجید کی تلاوت کو سننے کے بعد یہ ایمان کا بڑھ جانا ہے۔ حضرات، آج ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، قرآن کی تلاوت سنتے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، ہمارا ایمان کیوں نہیں بڑھتا، ہمارے ایمان میں اضافہ کیوں نہیں ہوتا؟ حضرات، آپ اس واقعے کو یاد کریں۔ حضرت طفیل الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں مکہ کے اندر۔ حضرت طفیل الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں، کانوں کے اندر، اپنی دونوں کانوں کے اندر روئی ٹھوسے ہوئے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد کی آواز میری کانوں میں پڑے اور میں گمراہ ہو جاؤں، اس لیے اپنے دونوں کانوں میں اپنی روئی کو ٹھوسے ہوئے ہیں، اس انداز سے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ محمد تو ایک بہت بڑا جادوگر ہے، یہ باپ کو بیٹے سے اور بیٹے کو باپ سے جدا کر دیتا ہے، ماں کو بیٹی سے، بیٹی کو ماں سے جدا کر دیتا ہے، شوہر کو بیوی سے، بیوی کو شوہر سے جدا کر دیتا ہے۔ حضرات، اس انداز سے اب حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہو کر کے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، دل ہی دل میں کہنے لگتے ہیں کہ ارے اچھا موقع ہے، نبی کا چہرہ تو قبلے کی طرف ہے، ہم اپنے کان کی روئی کو ہٹا کر کے ذرا سن تو لیں، یہ کیا پڑھ رہے ہیں، یہ کس انداز کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اپنے کانوں سے روئی کو ہٹاتے ہیں اور تھوڑی دیر قرآن مجید کی تلاوت کو سنتے ہیں۔ تھوڑی دیر قرآن مجید کی تلاوت کو سننے کے بعد کہنے لگتے ہیں ارے یہ تو عجیب کلام ہے، یہ تو عجیب کتاب ہے۔ ہم نے شاعروں کے اشعار بھی سنے ہیں، ہم نے کاہنوں کی کہانت بھی دیکھی ہے، ہم نے جادوگروں کا جادو بھی دیکھا ہے، یہ نہ تو شاعر ہے اور نہ ہی کہانت ہے اور نہ ہی من گھڑت کوئی بات ہے، یہ محمد کا کلام تو نہیں ہو سکتا ہے، یہ محمد کے رب کا کلام ہے۔ اس انداز سے حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دل ہی دل کے اندر سوچتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگتے ہیں، کب امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرے، میں آپ کے پاس جاؤں اور کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاؤں۔ اور تھوڑی ہی دیر کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے ہیں، حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی کے پاس پہنچتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں یا اللہ کے نبی، آپ اپنا ہاتھ میری طرف بڑھائیے، میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، آپ اسلام کا کلمہ مجھے پڑھائیے، آپ اس قرآن سے میرا رشتہ جوڑ دیجئے جس قرآن کو آپ کے رب نے آپ کے اوپر اتارا ہے، آپ اس ایمان سے میرا رشتہ جوڑ دیجئے جو ایمان آپ کے پاس ہے۔ حضرات، اس انداز سے حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے کہتے ہیں اللہ کے نبی، یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ آپ کاہن ہیں، آپ جادوگر ہیں، آپ دیوانے ہیں،
یہ آپ مجنون ہے، یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جو کلام ہے یہ آپ کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ تو آپ کے رب کا کلام ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کلمہ پڑھاتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں۔ حضرات تصور کیجئے، دیکھیے قرآن مجید کی صرف ایک مرتبہ انہوں نے تلاوت سنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، اور حالت کفر سے حالت اسلام میں آ گئے، کفر کو چھوڑا، اسلام کو اختیار کر لیے۔ یہ وہ قرآن ہے جو کافروں کے دلوں کے اندر بھی ایمان کو پیدا کر دیتا ہے، یہ وہ قرآن ہے جو کافروں کے دلوں کے اندر بھی ایمان میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کی جائے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے، ان کے ایمان کے اندر زیادتی ہو جائے۔ حضرات آج ہم بھی تو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، آج ہم بھی تو قرآن مجید کی تلاوت کو سنتے ہیں، مگر ایمان میں اضافہ کیوں نہیں ہوتا؟ حضرات ہم بظاہر قرآن مجید کی تلاوت تو کرتے ہیں لیکن ہم صحیح انداز سے قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے، اور اگر کرتے بھی ہیں تو معاف کیجئے گا ہم قرآن مجید کا ایک ورڈ بھی نہیں سمجھ پاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا اثر ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہوتا ہے، ہمارے ایمان میں زیادتی نہیں ہوتی ہے۔ حضرات آج تو عجیب و غریب معاملہ ہے، قرآن پڑھنے کے الگ الگ اسٹائل لوگوں نے نکال لیا ہے، لوگوں نے سوچ لیا ہے کہ ارے اگر ایک ایک پارہ اگر 30 دن میں پڑھوں گا تو 30 گھنٹہ ہمارا برباد ہو جائے گا، اس لیے لوگ کرتے یہ ہیں کہ مدرسے سے 30 بچوں کو بلاتے ہیں اور ایک ایک پارہ ان کے ہاتھوں میں پکڑا دیا جاتا ہے، 15 منٹ کے اندر ایک قرآن پڑھ دیا جاتا ہے۔ حضرات یہ قرآن پڑھنے کے ہمارے اسٹائلز ہیں، یہ قرآن پڑھنے کے ہمارے طریقے ہیں۔ حضرات کیا ایسی تلاوت ہمارے ایمان میں اضافہ کرے گی؟ کیا ایسا قرآن پڑھنا، اس انداز سے قرآن پڑھنے سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا؟ اور حضرات ماہ رمضان جو کہ ایک مقدس مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر بھی ہم کیا دیکھتے ہیں؟ قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے۔ حافظ کا دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم 6 یا 7 گھنٹے کے اندر نماز تراویح کے اندر ہم پورے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ حضرات جو حافظ ایسا دعویٰ کرے کہ ہم 6 گھنٹے کے اندر 7 گھنٹے کے اندر ہم پورا قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں، ایسا حافظ کذاب ہے، ایسا حافظ جھوٹا حافظ ہے۔ حضرات یاد رکھنا چاہیے قرآن مجید کی اگر کوئی انسان 6 گھنٹے میں 7 گھنٹے میں تلاوت کرے گا جو کہ صرف یعلمون اور تعلمون پر تلاوت مشتمل ہوگی، ایسی تلاوت ہمارے ایمان کو کس قدر بڑھائے گی، ایسی تلاوت ہمارے ایمان میں کس قدر اضافہ کرے گی۔ حضرات ضرورت ہے کہ اگر ہم اپنے ایمان کو بڑھانا چاہتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کریں، ساتھ ہی ساتھ قرآن مجید کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں۔ حضرات آپ اس واقعے کو یاد کیجئے، آپ اس واقعے کو یاد کیجئے، حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہیں، ان کا نام جو کفر کی حالت میں ان کا نام تھا وہ ان کا نام عبد العزیٰ تھا۔ یہ اپنے چچا کے یہاں کام کرتے تھے، بکریاں چراتے تھے۔ حضرت عبداللہ ذو البجادین جو کہ اسلام قبول کرنے کے بعد یہ عبداللہ ذو البجادین ہو گئے، یہ صحرا میں بکریاں چرانے کے لیے جاتے ہیں۔ چند صحابہ کرام سے ملاقات ہوتی ہے، صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، صحابہ کرام کی زبان سے قرآن مجید کی تلاوت کو سنتے ہیں، ذرا تھوڑی دیر سنتے ہیں، تھوڑی دیر سننے کے بعد کہنا شروع کر دیتے ہیں یہ تو محمد کریم کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ محمد کریم کے رب کا کلام ہے، یہ پروردگار کا کلام ہے، یہ محمد کا کلام نہیں ہے۔ صحابہ کرام سلام پھیرتے ہیں، صحابہ کرام کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں آپ ہمیں اسلام کا کلمہ پڑھائیے۔ اسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں، گھر آتے ہیں، چچا سے کہتے ہیں چچا جان میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، وہ کلام جو محمد کے اوپر نازل کیا جاتا ہے وہ محمد کا کلام نہیں بلکہ محمد کے رب کا کلام ہے، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ چچا نے دھمکی دی، چچا نے کہا یا تو اسلام کو ترک کر دو یا تو میں تمہیں اس کی سزا دوں گا۔ کہا کہ نہیں میں اسلام کو ترک نہیں کر سکتا۔ چچا نے کہا میں نے تم کو پہننے کے لیے جوتی دیے ہیں،
اس جوتی کو اتار دو۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین اس جوتی کو اتار دیتے ہیں، چچا کو دے دیتے ہیں، کہا کہ یہ کرتا میں نے تم کو دیا ہے، کرتا بھی اتار دو۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین کرتا اتار دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ پگڑی جو تم نے پہن رکھی ہے یہ پگڑی میں نے دی ہے، اس پگڑی کو بھی اتار دو۔ پگڑی کو بھی اتار کر کے دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد چچا کہتے ہیں یہ لنگی، یہ تہبند یہ میں نے تم کو دیا ہے، اس لنگی کو بھی اتار دو۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین کہتے ہیں چچا جان میں نے آپ کی اتنے دنوں تک خدمت کی ہے، کم از کم اس خدمت کے نتیجے میں اس لنگی کو اتنی دیر تک میرے بدن پہ رہنے دیجئے کہ میں گھر تک جاؤں، اپنی چادر کو پہنوں اور پھر میں آپ کی لنگی کو واپس کر دوں، کم از کم اتنی دیر کے لیے آپ مجھے یہ لنگی ادھار ہی دے دے۔ چچا نے کہا کہ کم از کم تم اتنی دیر کے لیے محمد کا انکار کر دو، محمد کے اوپر جو کلام نازل ہو رہا ہے اس کلام کا انکار کر دو۔ کہا کہ نہیں ایسا نہیں کر سکتا، اگر راستے میں میں چل رہا، راستے میں اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرا انتقال کفر پر ہوگا، میری موت کفر پر ہوگی۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین یہ سوچنے لگے، سوچتے سوچتے ان کو یہ بات سمجھ میں آئی، انہوں نے اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائی، اپنے لنگی کو کھولا اور چچا کے منہ پر دے مارا اور وہاں سے چل دیے کہتے ہوئے انا مومن انا مومن۔ اے لوگ دنیا کے لوگوں سن لو، اب میں مکمل مومن ہوا ہوں، اب میں مکمل مومن ہوا ہوں، اب میں کامل مومن ہوا ہوں۔ حضرات یہ عبداللہ ذوالبجادین ہے جنہوں نے قرآن مجید کی صرف ایک مرتبہ تلاوت سنی، حالت یہ ہو گئی کفر کو چھوڑا اسلام میں آ گئے، کفر کو چھوڑا ایمان اختیار کر لیے۔ حضرات آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ آج ہم قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہیں، رات بھر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن ہمارے ایمان میں 1% بھی معاف کیجیے گا اضافہ نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم پڑھتے تو ہیں، سنتے تو ہیں، لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھ کر کے پڑھنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے حضرات یہ دوسری صفت تھی اللہ رب العالمین نے جو مومنین کی بیان کی کہ جب مومنین کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو مومنین کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، مومنین حقیقی مومن وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنے رب کے اوپر توکل کرتے ہیں۔ حضرات ایک مختصر واقعہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جا رہے ہیں، حضرت ابو بکر ساتھ میں ہیں، غار ثور میں چھپے ہوئے ہیں، دشمن قریب ہے، دشمن اگر پیروں کی طرف بھی دیکھیں گے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر کو دیکھ لیں گے۔ حضرت ابو بکر پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی دشمن بڑے ہی قریب آ چکے ہیں، دشمن ہم تک قریب پہنچ چکے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا، خوف نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اے ابو بکر تم ان دونوں لوگوں کے بارے میں کیا کہتے ہو جس کا تیسرا اللہ رب العالمین ہے؟ حضرات یہ نبی کا اللہ پر بھروسہ ہے، یہ نبی کا اللہ پر توکل ہے۔ ضرورت ہے کہ اس انداز سے ہم اپنے اندر توکل کو پیدا کریں، یہ حقیقی مومن کی پہچان ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، مومن وہ ہے، مومن کی چوتھی صفت اللہ نے بیان کی کہ مومن وہ ہے جو نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے نہیں ہے۔ نماز پڑھنے کا اگر اللہ نے حکم دیا ہوتا، 5 وقتہ نمازوں کی اگر ایک ہی وقت ادائیگی کر لی جاتی تو یہ نجات کے لیے کافی ہو جاتی۔ اللہ نے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا، مطلب یہ ہے کہ 5 وقتہ نمازوں کو ان کے اوقات میں پڑھی جائے جن اوقات میں پڑھنے کا حکم رب العالمین نے دیا ہے۔ حضرات آج ہماری حالت کیا ہے؟ مسجدوں کے اندر جمعہ کے دن مسجدیں فل ہو جاتی ہیں، عیدین میں مسجدیں فل ہو جاتی ہیں، اور جمعہ کے بعد ہم 1 ہفتے تک غائب رہتے ہیں۔ عیدین کی نماز کی ادائیگی کے بعد ہم 1 سال تک مسجد سے دور رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے آپ کو حقیقی مومن تصور کرتے ہیں، اس کے باوجود ہم اپنے آپ کو کامل مسلمان تصور کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ کامل مومن، حقیقی مومن وہ ہے کہ جو 5 وقتہ نمازوں کو ان کے اوقات میں ادائیگی کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور یہ 5ویں صفت اللہ رب العالمین نے بیان کی کہ مومن وہ ہے کہ جو روزیاں، جو مال، جو دولت ہم نے ان کو دیا ہے
ان میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ مومن کی 5ویں صفت ہے۔ حضرات آگے اللہ نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی 5 اوصاف کو اختیار کر کے زندگی گزارنے والے یہی حقیقی طور پر مومن ہیں۔ حضرات ایک ہوتا ہے مومن کہلوانا اپنے آپ کو، اور ایک ہوتا ہے مومن بن کر کے دکھانا، حقیقی مومن بن کر کے دکھانا۔ حضرات ہمیں اپنے آپ کو مومن کہلوانا نہیں ہے، بلکہ حقیقی مومن بن کر کے دکھانا ہے۔ حقیقی مومن کون ہوتا ہے؟ اولئک هم المؤمنون حقا۔ اللہ نے فرمایا کہ ان 5 چیزوں کے اوپر عمل کرنے والے اللہ کا نام آئے تو انسان کا دل، مومن کا دل دہل جائے، قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو ایمان میں اضافہ ہو جائے، انسان کو اللہ پر اپنے رب پر توکل ہو، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرنے والا ہو، اور اللہ نے جو کچھ بھی اس کو دیا ہے ان میں سے خرچ کرنے والا ہو۔ اللہ نے فرمایا ان اوصاف کے حاملین اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ حقیقی معنوں میں مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بلند درجات ہیں اور مغفرت ہیں اور بہت ہی عمدہ روزی ہے۔ تو حضرات یہ مومنین کے اوصاف تھے جس کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہوں گی۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تو ہم تمام لوگوں کو اہل ایمان کے اوصاف کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم جب تک جئیں ایمان و اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان باللہ پر ہو۔